میں اس غمزدہ ماحول میں جو ملک عبیداللہ قاسی صاحب کے حوالے سے ہے تعزیتی قرارداد ہے یا مذمتی قرارداد جس کا نام دیں، لگ تو رہا اس وقت ہم خالی دیواروں کے ساتھ ہی بات کر رہے ہیں. تو میں اپنے جو بلوچستان کے موجودہ حالات ہے اس پہ تھوڑا سا ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض کروں. بلوچستان کی داستان بڑی دل خراش ہے. جناب چیئرمین، بلوچستان کی داستان بڑی دل خراش ہے، جو شخص بھی ملا وہ ایک زندہ لاش ہے. دامن درید قلب وہ نظر زخم زخم ہے، دامن درید قلب وہ نظر زخم زخم ہے. اب شعر آرزو میں یہی بود و باش ہے. مٹی نے پی لیا ہے حرارت برا لہو، مٹی نے بھی مٹی نے بھی پی لیا ہے، مٹی نے پی لیا ہے حرارت برا لہو. جوش نمو ملا تو بدن کاش کاش ہے. یہ وہ کاش نہیں ہے، یہ کاف نقطے والا کاش ہے، یعنی چیرا چیرا ہوا بدن. ملک عبیداللہ قاسی صاحب کو خدا جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے. آج ہم تعزیت کے لیے گئے، ان کے جوان سال بیٹے یا ان کے بھائی کے جو آنسو، ایک 50-60 سال کی عمر کے ان کا جو بھائی تھا اس کے آنسو تم نہیں پا رہے تھے جب ہم اس سے گلے ملے اور ان سے تعزیت کی. یہ بلوچستان کی وہ حالت ہے جناب والا کہ بلوچستان کی داستان بڑی دل خراش ہے، جو شخص بھی ملا وہ ایک زندہ لاش ہے. ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے زندہ لاشوں کی طرح اس وقت خالی دیواروں کے ساتھ ہم باتیں کر رہے ہیں. یہ ایک رسم ہے، ہم نبھا رہے ہیں، ایک تعزیتی قرارداد ہے جنہوں نے پیش کی. صرف ان کے 2 اراکین 3 اراکین اسمبلی بیٹھے ہوئے ہیں. باقی ملک عبیداللہ قاسی ایک عام شہری بھی نہیں تھے. ہمارے ہاں شہریوں میں بھی بہت کیٹیگریز ہوتے ہیں. ملک عبیداللہ جیسے کئی ہمارے بلوچستان میں گزشتہ 15 سال میں کوئی 900,000 کے قریب مسخ شدہ لاشیں اس طرح سڑکوں پر ہمیں نظر آئیں اور ہمیں ملے. ہم نے کبھی بھی بلوچستان کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اور لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جناب والا ہمیں بذات خود ہم اس حکومت کو یا اسمبلی کو ہم سب کو سب سے زیادہ شرمندگی یہ ہوتی ہے کہ 40 دن اغوا ہونے کے باوجود جب بلوچستان میں ان کو پتا تھا کہ وہ اغوا ہوئے ہیں، ہم ان کو حفاظت طریقے سے بازیاب نہیں کرا سکے. شرمندگی کی بات تو یہ ہے جناب والا ہم سب کے لیے، اس حکومت کے لیے، کہ جہاں ہم 70 ارب روپے امن و امان کی مد میں خرچ کرتے ہیں، جہاں ہم نے موجودہ پی ایس ڈی پی میں بھی، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو پی ایس ڈی پی کا وہ صفحہ اور نمبر بھی کھول کے بتا دوں، جس میں صرف جناب والا صفحہ نمبر 251 پر اس وقت 3,577 ملین بھوکے پیاسے ادویات سے محروم بے روزگاری کے شکار بلوچستان میں 3,577 ملین، 3.5 ارب روپے 1,475 ملین دوسرا، یعنی 1.5 ارب روپے اور 800 ملین اور، یعنی جناب والا 6 ارب روپے کے قریب کوئٹہ میں صرف تاروں اور کیمروں کے لیے 2 سال میں جو ہے خرچ کیے گئے. ایک ایسے شہر میں جہاں ملک عبیداللہ اور اس کے خاندان نے اپنی ساری زندگی گزاری، انگریزی ادوار سے لے کر، جس کا ذکر ابھی ہمارے دوست زمرک صاحب کر رہے تھے، شاید ان کے آباء و اجداد میں سے کسی کی بھی لاش انگریز دور میں بھی ملک عبیداللہ قاسی کے خاندان کی تاریخ میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے 50-60 سالہ ایک بزرگ کے لاش کو جو ہے اس طرح جو ہے دھوپ میں پھینک دیا گیا ہو. اور صرف ایک لاش نہیں تھا، اس لاش کے اوپر کہیں سوالات بھی تھے، ہر زخم ایک سوال تھا. اب ذرا آپ کے پاس آتا ہوں جناب والا، وہ دن جب ملک عبیداللہ قاسی اغوا ہوا، آپ کو یاد ہے وہ دن کیا تھا؟ جناب والا یہ وہی دن تھا جب حکومت کی تمام تر توانائی، اس کے تمام تر فورسز، اس کی تمام تر انٹیلیجنس ایجنسیاں اپوزیشن کے خلاف یہاں آپریشن میں کار فرما تھی، اور اپوزیشن کے 23 کے قریب اراکین ان کو ایف آئی آر ان پہ درج کر دیا گیا تھا، کیونکہ اغواکار ان کو یہ نظر آ رہا تھا بلوچستان کی حکومت کو. ملک سکندر اغواکار تھا، امل کلمتی اغواکار تھا، ملک نصیر اغواکار تھا. اس وقت جو ہے بلوچستان میں، کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ جو بندر بانٹ ہو رہی ہے اس کو بچانے کے لیے جناب والا ساری حکومت کی توجہ 70 ارب روپے والی امن و امان والی ہماری پوری لا اینڈ آرڈر کی جو ڈپارٹمنٹس تھے ان کی سب کی توجہ بلوچستان کی اپوزیشن کو زیر کرنے پہ لگی ہوئی تھی. تو ملک عبیداللہ قاسی دوسری طرف، ملک عبیداللہ قاسی کو 2-4 اغواکار
اس پورے نظام میں 70 ارب روپے خرچ کرنے والے، لا اینڈ آرڈر پر خرچ کرنے والے ہماری سینکڑوں ادارے وہ جو ہے 3-4 اغواکاروں کو ڈھونڈنے میں ناکام ہو گئے تھے. اس لیے کہ جب حکومت کی ترجیح اور حکومت کی توجیہ، حکومت کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، حکومت جب اپوزیشن کے خلاف یا اپنے شہریوں کے خلاف، اپنے رہنماؤں کے خلاف جو ہے وہ مد مقابل نکل آتا ہے، تو جناب والا چھوروں کو آزادی ملتی ہے، اغواکاروں کو آزادی ملتی ہے. اور یہ وہی دن تھے جہاں پر ہم جس دن تانے اور جیل میں تھے، دوسری طرف یہ اغواکار ملک عبید اللہ قاسی کو پانی سے بھی انہوں نے محروم رکھا، روٹی سے بھی محروم رکھا. اس کے علاوہ ارب میرے خیال دن ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں اس کو بدن کو کسی نہ کسی تیزدار آلے سے جو ہے وہ چیرتے تھے یا زخم بناتے تھے. وہ محظوظ ہو رہے تھے. وہ حکومت کی اس رٹ کو جو بلوچستان کے اندر کہتا ہے کہ ہم حکومت ہیں، یہ ہمارا فرض ہے، وہ اس حکومت کے رٹ کو چیلنج کر رہے تھے. اس کے جسم پر ایک ایک زخم حکومت اور حکومتی وزراء، حکومت کے 70-80 ارب روپے کے جو لا اینڈ آرڈر کا بجٹ یا 550 ارب روپے کی پی ایس ڈی پی پر سب سے بڑا سوالیہ نشان تھا. ایک ایک چیر جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ بھاؤ، اگر تم اتنی بڑی حکومت ہو، تمہارے پاس اتنے بڑے وسائل ہیں، تم نے اپنی اسمبلیوں پہ بختر بند گاڑیاں چڑھاتے ہو، اپنے اپوزیشن کو جو ہے چھوٹے سے تانوں میں اور جیلوں میں پھینک دیتے ہو، آؤ ذرا ہم 4 اغواکاروں کو تو ڈھونڈ کر دکھاؤ. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان تھا. اس پہ بھی افسوس نہیں ہوتا ہمیں. افسوس تو یہ کہ جب ہم شہید عثمان لالا کے فاتح خوانی کے لیے واپسی پر آئے تو اس جرگے میں ہم بھی گئے جہاں پر کچھ لاکھ ارد گرد و نواح کے تقریباً جو ناردرن بلوچستان ہے، شمالی بلوچستان کا کوئی بھی ایسا قبیلہ، فرد یا وہاں کے معتبرین وہاں پر بیٹھے نہ ہوں. سڑک کے کنارے وہاں پر بھی ہم نے تقریر کی یہی کی کہ فرد کی سلامتی آئین کے آرٹیکل 9 کے تحت ریاست کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے. آپ پانی نہیں دے رہے ہو، خیر ہے. آپ بجلی نہیں دے رہے ہو، خیر ہے. آپ روزگار نہیں دے رہے ہو، خیر ہے. آپ ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دے رہے ہو، خیر ہے. لیکن کم از کم ہم اپنی روزی کھا رہے ہیں. فرد کی سلامتی بنیادی حقوق چیپٹر اول کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 9 میں یہ ریاست کی سب سے بنیادی ذمہ داری ہے کہ آپ کو سلامتی فراہم کرے، کہ آپ کی جان و مال کو کسی سے خطرہ نہ ہو. جب یہ جان اور مال کے خطرے سے بھی وہاں پر سارے بزرگ معتبرین شہری بیٹھے ہوئے تھے، خدا جانتا ہے ہاتھ جوڑ کے کہ آج کوئی ہمیں خبر ملے گا یا کل کب ہمیں خبر ملے گا. لیکن اس دوران تو ان کو کوئی خبر نہیں ملی. افسوس کی یہ بات ہے کہ اس کے بعد یہاں پر اسمبلی کے 1-2 اجلاس ہوئے. جناب چیئرمین، میں کیوں چیزوں کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں؟ اس لیے کہ بلوچستان میں ملک عبید اللہ جیسے نامور شخصیات بلوچستان میں اگست کے مہینے میں شہید ہوئے ہیں، مارے گئے. نواب اکبر خان بگٹی کی لاش اسی طرح زخمی، اسی طرح گولیوں سے چلنی، اسی طرح جو بھی صورتحال میں ہوگا وہ کسی نے دیکھا نہیں ہے. اس صوبے نے جب آپ 15-20 سال سے لاشیں دیکھ رہے ہیں تو یہ صوبہ سنجیدگی چاہتا ہے. جو آج ہم نے 170D کے تحت جو ہم نے ایک قرارداد پیش کی تھی، تحریک پیش کی تھی، وہ بلوچستان کی تاریخ میں آج تک پیش نہیں ہوا. اس اسمبلی نے اپنی تاریخ میں کبھی کمیٹی آف آل نہیں بنایا تھا. ہم نے اس لیے اس کا آج مطالبہ کیا جس کی مخالفت ANP نے بھی آج کی ہے. مجھے افسوس اس بات کی ہے. اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس جلتے ہوئے بلوچستان کو، سلگتے ہوئے بلوچستان کو، ایندھن پر چڑھے ہوئے بلوچستان کو، خون آلود بلوچستان کو، ملک اور معتبرین کے چھلنی لاشوں کے بلوچستان کو آپ کس طرح نکال سکتے ہیں؟ ہم اس کو ایک کمیٹی آف آل میں تبدیل کر کے یہاں پر بلا تخصیص، بلا تفریق حلقہ بندی، بلا تفریق سیاسی وابستگی ہم بلوچستان کے معاملات کو زیر بحث لانا چاہتے تھے. اس معاملات کی بنیاد پر بلوچستان کے معاملات کا آئندہ کا لائحہ بنانا چاہتے تھے. اب کوئی 170 کے تحت یہاں پر کوئی آپ لوگوں کے حلقوں میں دی گئی ہوئی بجٹ یا آپ لوگوں نے جو اور لوگوں کو بجٹ دیے جن سے لوگ بیزار ہیں، ان کے پیسے ہم مام سے مانگ نہیں رہے تھے. ہم یہاں پر آپ کو ایک سنجیدہ بحث اور مباحثے کی دعوت دینا چاہتے تھے. کہاں کریں گے بحث اور مباحثہ؟ چلے ملک عبید اللہ قاسی کے لاش کے اوپر قبرستان میں کرتے ہیں. آئیں ہمارے ساتھ کی وزراء صاحبان، اگر وہ یہاں پر 170 کے تحت، آئین کے تحت، قانون کے تحت اور قاعدے کے تحت ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے، چلے شہید عثمان لالا کے قبر پر بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. چلے نواب اکبر خان بگٹی کی قبر پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں. آپ کہاں سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے بلوچستان کو یہ قدیر کے بلوچ کے جو پنجگور میں معصوم بچہ جس طرح دن دہاڑے
اس کے پورے بدن کے ٹکڑے کیے گئے، آئے جائیں اور چلتے ہیں اس کے قبر پر بیٹھ کر جو ہیں ہم اور آپ بات کرتے ہیں کہ کیا بلوچستان صحیح طرف چل رہا ہے یا بلوچستان بہتری کی طرف چل رہا ہے، یا بلوچستان میں آپ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں امن و امان کی ضرورت ہے، بلوچستان میں سرمایہ کاری کی ضرورت ہے، بلوچستان میں سی پیک کے حوالے سے بہت بڑی ترقی ہوگی، بلوچستان جو ہے وہ ترقی کے مینار سر کرے گا، کہاں کرے گا جناب والا؟ آج کے اخبارات میں اگر ملک عبید اللہ قاسی کی یہ تصویر چھپی ہے، سرمایہ کار کو اگر آپ کہیں کہ آپ 1 روپے میں آپ کو 1 کلو سونا بھی دیتا ہوں، وہ بلوچستان نہیں آئے گا۔ خیر کون آئے گا اس بلوچستان میں جس میں 2-4 ایکڑ کے یا 10-15-20 ایکڑ کے زمین کا مالک اپنے گھر سے نکلتا ہے، اغوا ہوتا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس عظیم ترین دور میں جہاں آپ 6 ارب روپے اس پہ لگاتے ہیں، سیف سٹی کے پروجیکٹ پہ لگاتے ہیں، آپ 40 دن میں اس کے قاتلوں کو تو لوکیٹ نہیں کر پا سکتے۔ ہاں یہ بات آئے گا اسٹیٹمنٹ کہ ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، ہم نے 1-2 بندے گرفتار کیے، اس کو کامیابی نہیں کہتے ہیں۔ اگر یہ کامیابی کا پیمانہ ہے کہ ایک شخص اغوا ہو، اس کی تشدد زدہ لاش برآمد ہو، اور وہ بھی کس دن؟ حیرت کی بات جناب والا، جس دن ملک عبید اللہ قاسی کو اس کو زخم کر رہے تھے، اس کو بھوک اور پیاسا رکھ رہے تھے، یہ وہ دن تھا جب حکومت کو یہاں پر کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ یہاں اسمبلی میں ایک دن کے لیے نہ ANP کے دوستوں نے کوئی بات کی، نہ باپ کے دوستوں نے کوئی بات کی، نہ کوئی اور جو یہاں پر سیاسی جماعتیں ہیں کوئی ایک قرارداد لے آتا کہ ایک ملک جو ہے وہ گم گیا ہے، لہذا اسمبلی سے جگری سے پہ بات کرے، کوئی میڑ کرے، مرکہ کرے۔ جس طرح ملک نے کہا کہ اگر کوئی آپ لوگوں کے وہ سائنٹیفک طریقے سے اگر آپ اس کو جو ہے برآمد نہیں کر سکتے، کوئی تعویذ کریں، کوئی دم کریں، کوئی درود کریں، کوئی اس طرح کا کام کریں کہ ہم اس شخص کو لے آئیں۔ آج بھی عالم یہ ہے کہ ماں سوائے میرے ANP کے اپنے دوستوں کے جو ان کے اتحادی ہیں وہ یہاں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آج صرف وہ لوگ اس لیے جمع تھے کہ جو 170 دال کی ایک قرارداد ہم ڈی کی لائے تھے ایک سنجیدہ بحث و مباحثے کے لیے، اس کو ناکام بنانے کے لیے سب کو فون کال کیے گئے، سب کو ٹکٹیں بھیجی گئیں، سب کو کوئٹہ بلا لیا گیا۔ اس وقت آپ نے دیکھا تھا، اس وقت یہاں پر ایسے لگ رہا تھا جیسے جو ہے میلہ لگا ہوا ہے۔ ابھی جب ایک سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے، اب آپ کو خالی کرسیاں، وہ بھی ان کے رخ مڑے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اب ذرا دیکھ لیں، اگر کیمرے والے ذرا دکھا سکتے ہیں تو یہ بلوچستان کی صورتحال دکھا دیں۔ جناب والا، میں صرف 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بلوچستان میں بڑھتی ہوئی چوری، ڈکیتی، اغوا، سڑکوں کی ویڈیوز روز آتے ہیں، گاڑیوں کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہیں۔ آج کل گاڑیاں والے تھوڑے سے تیز ہو گئے ہیں تو کسی چور کے ہاتھ نہیں آتی۔ تو میں اسی کے ساتھ جناب والا اپنا تقریر کا اختتام کرتا ہوں۔ خداوند تبارک تعالیٰ اور اس تعزیتی قرارداد کی تو حمایت کرتا ہوں، لیکن میں حکومتی رویے کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کہ وہ ملک عبید اللہ قاسی اور بلوچستان میں دوسرے عوام کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہوئے۔ شکریہ جناب چیئرمین۔